السلام علیکم پیارے دوستو، بھائیو بیٹو، یہ تخلیقی قلم کے حوالے سے حاضر ہے حافظ سلیم حیدر علوی۔ یہ نباتات جو ہے ان کی جڑ دیکھو، یہ جڑ، تنا اور پتے، 3 حصوں میں اس کا نظام ہے۔ یہ اس کی جڑ جو ہے، یہ جڑ زمین کے اندر ہے۔ یہ دیکھیں، جڑ زمین کے اندر ہے، ہر پودے کی جڑ زمین کے اندر ہے، اور اس کا اوپر تنا ہے، پھر پتے ہیں۔ یہ ہر نظام قدرت یہ ہمیں سکھاتی ہے کہ جو بھی زندہ چیز ہے وہ جڑ کے ذریعے، سر کے ذریعے، جڑ کے ذریعے خوراک لیتی ہے، پھر پتوں میں آتی ہے، پتے بڑھتے پھلتے پھولتے ہیں۔ تو یہ 2 کیٹیگریز میں ہم روحانی طور پر اہل بیت کا دیا ہوا علم جو ہمیں عطا ہوا ہے، اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ 2 گروہ ہیں۔ ایک وہ گروہ ہے جس کی جڑ زمین کے اندر ہے، جس کا سر زمین کے اندر ہے۔ یہ سر جو ہے نا، پودے کا سر زمین کے اندر ہے، یعنی یہ اس کا یعنی یقین کے لیے یہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ آپ کو یہ ابہام اور وہ جو شکوک و شبہات ہیں وہ ختم ہو جائیں۔ یہ انسان کی جڑ، وہ سامنے دیکھیں، انسان کھڑا ہوا ہے، انسان کی جڑ یعنی سر اوپر ہے اور پودوں کا سر نیچے ہے۔ سر کے ذریعے خوراک لی جاتی ہے، یہ سر کے ذریعے پودا خوراک لے رہا ہے۔ جب اس کا سر کاٹ دیا جائے تو پورا پودا موت کا شکار ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ سر ہمیشہ اتنی رہتی ہے، جڑ ہمیشہ اتنا ہی زیادہ نہیں بڑھتا۔ سر اس کا، انسان کا بھی سر 80 سال کا ہو جائے، 90 سال کا ہو جائے، سر کا سائز تقریباً اتنا ہی رہتا ہے، اور بڑھتا ہے تنا اور پتے۔ اس کا جڑ کا نظام جو ہے نا، اس سے یہ خوراک لیتا ہے۔ اگر بندے کی جڑ کاٹ دی جائے، یعنی سر کاٹ دی جائے، تو بندہ فوت ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے۔ اس طرح درخت کی اگر جڑ کاٹ دی جائے تو درخت بھی ختم ہو جاتا ہے۔ تو بندے کو زندہ رہنے کے لیے خوراک سر کے ذریعے کھانی پڑتی ہے، پانی پینا پڑتا ہے، روٹی پانی کھانی پڑتی ہے، اور درخت کو بھی زندہ رہنے کے لیے جڑ کے ذریعے اسے پانی دیا جاتا ہے، خوراک یہ لیتا ہے۔ یہ ثابت ہو گیا کہ 2 گروپ ہیں۔ ایک وہ گروپ ہے جس کی جڑ یعنی سر اوپر ہے، اور دوسرا وہ گروپ ہے جس کا جڑ یعنی سر زمین کے اندر گڑا ہوا ہے۔ جن کا سر زمین کے اندر گڑا ہوا ہے ان کو نباتات کہتے ہیں، اور جن کا سر اوپر ہے ان کو حیوانات، جانور، اور ان میں انسان بھی شامل ہے۔ یہ انسان کی جڑ یعنی سر اوپر ہے۔ جب انسان کی جڑ کاٹ دی جائے تو انسان ختم ہو جاتا ہے، اور جب درخت کی جڑ کاٹ دی جائے تو درخت ختم ہو جاتا ہے۔ جب انسان کی خوراک روک دی جائے تو انسان مرجھا جاتا ہے، اور جب پودے کی خوراک روک دی جائے تو پودا بھی مرجھا جاتا ہے۔ یہ 2 گروپ ہیں بیٹا، جن کی جڑ اوپر ہے اور جن کی جڑ زمین میں ہے۔ جن کی جڑ یعنی سر اوپر ہے ان میں انسان، اس کے ساتھ اٹیچ حلال جانور، دوسری طرف بندر، اور اس کے ساتھ اٹیچ حرام جانور۔ یہ یعنی اوپر جن کی جڑ ہے وہ نظام ہے، اور یہ ہے آسمانوں میں نظام۔ اس کی حقیقت جو ہے، جن کی جڑ اوپر ہے وہ اوپر والے نظام میں شامل ہیں، یعنی ایک جنت والے جو آسمانوں میں جائیں گے، اور ایک جہنم والے جن کی جڑ اوپر ہے۔ وہ روحی طور پہ یہاں سے جب ختم ہوتے ہیں تو 2 طرف چلے جاتے ہیں۔ کچھ مرنے کے بعد ان کا روحی جسم جو ہے، یہ آلریڈی جسم کے اندر ایک اور روحی جسم ہے۔ جن کی جڑ اوپر ہے، جیسے انسان اور حلال جانور، جب وہ مرتے ہیں، فوت ہوتے ہیں، تو ان کا اندر والا جسم جو ہے وہ آسمانوں میں چلا جاتا ہے۔ وہ جنت کی طرف بھی جا سکتا ہے اور جہنم کی طرف بھی جا سکتا ہے۔ انسان کو خطرہ ہے بندر بننے کا، بندر کو خطرہ نہیں ہے انسان بننے کا، اس لیے انسان کو جگایا ہے کہ تو بندر نہ ہو جانا اندر سے، روحی طور پر تو اہل بیت کے نظام میں آ جا، اندر سے انسان ہی جا دنیا سے، تو پھر تیرے لیے جنت پکی ہے۔ تو روحی طور پر یہ جب مرتے ہیں، جن کی جڑ اوپر ہے، یہ آسمانوں میں چلے جاتے ہیں۔ اور دوسرا گروپ جو ہے وہ ہے نباتات کا، یہ پودوں کا۔
ان کی جڑ زمین کے اندر ہے، ان کی جڑ زمین کے اندر ہے۔ تو جن کی جڑ زمین کے اندر ہے، یہ نماز والا جو نظام ہے اور غیر نماز والا جو نظام ہے، یہ ان کی جڑ اوپر ہے۔ دنیا کے اندر ہمیں اللہ تعالیٰ نے چھوٹی کتاب کے ذریعے یہ سکھا دیا ہے۔ تو نماز والا نظام جب کامل نماز ہوتی ہے، گھومتی ہے، تو پھر یہ اونٹ سے لے کر مرغی تک یہ مسئلے خود بخود اللہ تعالیٰ نے جب تخلیق کیا تو بن گئے، اور اہل بیت نے اپنا رخ جب آسمان کی طرف، اللہ کے عرش کی طرف کامل کیا تو نماز کامل بن گئی آسمانوں میں۔ اور وہ جو نماز کامل بنی، اس کی چھوٹی جو تخلیق ہے وہ ڈبل دنیا کے انڈے کے اندر پھر اللہ تعالیٰ نے دوبارہ تخلیق فرما دی۔ تو نماز کے بعد جب اگلا سٹیپ آیا تو سجدہ سے اگلا جو سٹیپ ہے، جو جنت کی طرف فیض یافتہ جو درخت ہیں، سجدے کے بعد کیونکہ سر زمین کے اندر مزید نہیں جاتا، تو اگلا جو نظام ہے سجدے کے بعد وہ نباتات کا شروع ہو گیا کہ انہوں نے سجدہ کیا، اور سجدے سے بھی آگے یعنی اپنے سر کو زمین کے اندر گاڑ دیا۔ انسان جب سجدہ کرتا ہے تو زمین کے اندر اس کا سر نہیں جاتا، تو سجدے کا اگلا سٹیپ جو ہے وہ نباتات کا ہے۔ نباتات نے اپنا سر زمین کے اندر گاڑ دیا۔ جو اہل بیت کی فیض یافتہ ہیں وہ میٹھے پھل ہیں، خوبصورت پھول ہیں، چھاؤں والے خوبصورت درخت ہیں، انہوں نے اپنا سر گاڑ دیا تاکہ عرش کی طرف ان کا سر رہے۔ تو یہ ایک گروپ ہے، یہ مرنے کے بعد آسمانوں میں نہیں جائے گا۔ یہ پودے پھول الگ سے اللہ تعالیٰ نے جنت میں قائم کر رکھے ہیں۔ یہ جو دو گروپ ہو گئے، ایک انڈے والا یعنی دنیا کے اندر رہنے والا نباتات، جتنے پھول ہیں، جڑی بوٹیاں ہیں، جنت والی سائیڈ جن کا فیض آ رہا ہے جنت کی طرف سے، اہل بیت کی طرف سے، اور دوسرا جہنم کی طرف سے جن کا فیض آتا ہے، کانٹے دار درخت اور کڑوے درخت، جھاڑیاں، وہ آپ کو میں دکھاتا ہوں، جھاڑیاں، جڑی بوٹیاں جو جہنمی سسٹم جن کا ہے، وہ سامنے دیکھو جنگلوں میں جیسے ہوتے ہیں، وہ یہ ہیں، وہ جھاڑی دار، کانٹے دار، وہ سامنے درخت ہیں۔ یہ سارا سسٹم جو ہے یہ جہنم کی عکاسی کرتا ہے، جنگلوں میں ہوتا ہے۔ اور یہ جو خوبصورت پھول ہیں، پھل ہیں انسان کے فائدے کے لیے، یہ اہل بیت کا فیض ہے۔ تو یہ دو حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ ایک وہ تخلیق جو زمین کے اندر جن کی جڑ نہیں ہے، وہ روحی طور پہ آسمانوں میں جائے گی، یا حق کی طرف جائے گی یا باطل کی طرف، اور دوسرا گروپ وہ ہے جن کی جڑ ساری یعنی زمین کے اندر گڑا ہوا ہے، وہ نباتات ہیں، وہ ادھر ہی سے خوراک لے رہے ہیں۔ انسان کی خوراک جو بندہ ہے اس کی خوراک اہل بیت کی طرف سے آتی ہے، اگر کوئی لینا چاہے تو، اللہ تعالیٰ نے نہیں روکی ہوئی۔ اور جو نباتات ہیں ان کی خوراک زمین سے ہی ہے، یعنی دو گروپ ہیں زندہ، ایک نباتات جن کی جڑ زمین کے اندر ہے، اور ایک جانور حیوانات جن کی جڑ اوپر ہے۔ یہ انڈے کے اندر والا گروپ ہے نباتات کا، پودوں کا، یہ اوپر نہیں جائے گا، لیکن سبق ان کے اندر بھی ہے، علم ان کے اندر بھی ہے اہل بیت کا، یہ کلام اللہ نے تخلیق کی ہے۔ یہ تھا آج کا لیکچر، تو اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔